مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ پھر اللہ اس مضمون پر آئے جو بار بار لاتے، اگر اللہ چاہتا تو پوری دنیا کے تمام بندوں کو صرف ایک قوم مسلمان بنا سکتا تھا۔ 1000 سال تک آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں صرف مسلمان تھے۔ کتنے تھے؟ کون تھے؟ 1000 سال تک۔ اس کے بعد مشرک لوگ آئے تو پریورتن انہوں نے کیا ہے، ہم نے پریورتن نہیں کیا۔ ہم تو اپنے آدم کے دین پر، حوا کے دین پر، لا الہ الا اللہ پر ہم آج بھی قائم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بات ہمیشہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو پوری دنیا میں ایک ہی فرقہ رہتا مسلمان کا، لیکن آگے خود کہتا ہے یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر رکھتا ہے۔ اور اللہ ضرور پوچھے گا کیا کیا تم نے، اللہ کے ساتھ شرک کیا یا اللہ کے ساتھ توحید کی، تو اللہ پوچھے گا۔ پھر ایک سوال تمہارے ذہن میں نہیں آتا ہے تو میں دہراتا رہتا ہوں اس کو، پھر تو اللہ ہی جب گمراہ کرتا ہے اور ایک مسلمان فرقہ نہیں بناتا تو جہنم میں جانے والے اور مشرک اور کافروں کو یہ عذر ہو جائے گا کہ پھر ہمارا کیا قصور ہے، اللہ نے ہم کو گمراہ کیا، مسلمان بننے نہیں دیا۔ آئی عقل کے بیچ میں بات میری؟ ارے سوال سمجھ میں آیا؟ کیا سوال ہے؟ پھر مجرم کا، کافر کا، مشرک کا، جہنمی کا کیا قصور ہے؟ کیا کس نے ہے گمراہ؟ اللہ نے کیا ہے نا؟ جواب اس سے پہلے کئی مرتبہ دے چکا ہوں یہیں پر، کہ یہ جواب دینا، یہ سوال کرنا کہ اللہ ظالم ہوا پھر ہم مجرم مشرک لوگ ظالم نہیں ہوئے، ہم بے قصور ہیں، ہم کو زبردستی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، یہ ان کا سوال بالکل غلط، یہ الزام بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ کو یہی کرنا ہوتا، چند لوگ جنت میں چند لوگ جہنم میں، تو اللہ آدم و حوا کو پری پلان دنیا میں نہ لاتا۔ کہاں نہ لاتا؟ وہیں سے وہیں اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت دیتا، جہنمی کو جہنم۔ یہ جو دنیا کا سسٹم بنایا اللہ نے، یہ اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ اللہ سب کو موقع دے اور سب لوگ اپنی صلاحیتوں سے نفع کو اپنائیں، نقصان سے بچیں، اور کل یہ الزام نہ ہو اللہ پر اللہ انصاف نہیں کیا، اللہ نے پارسلٹی کی اور مسلمانوں کو جنت دے دی اور ہم کو جہنم دے دی۔ ہم کو بھی اگر موقع ملتا تو ہم بھی ایمان قبول کرتے، فرما بردار بنتے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن آیت میں آیا تھا جعل لکم السمع والبصر والفؤاد، ابھی پچھلی تفسیر میں آیا تھا تم کو اللہ نے ہدایت کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور دل سوچنے کے لیے دیا۔ سمجھ میں آیا نا؟ یہ صلاحیتیں کافر کو بھی برابر ملی، مشرک کو برابر ملی، مسلمان کو برابر ملی۔ انہوں نے اس کا استعمال کر کے اللہ کے دلائل کو پہچان کر اپنی ذات کو، اپنی جان کو، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو، اپنی حرکتوں کو، دنیا کی چیزوں کو، زمین و آسمان کو دیکھ کر انہوں نے ان صلاحیتوں کا استعمال اللہ کی پہچان میں کیا اور موحد بن گئے۔ کیا بن گئے؟ تو انہی صلاحیتوں کو جناب والا مشرک، جناب والا کافر، جناب والا جہنمی آپ بھی تو استعمال کرتے رہے نقصان سے بچنے کے لیے، لیکن دنیا کے نفع حاصل کرنے کے لیے، لیکن صرف دنیا کا، کہے گا دنیا کا۔ تو انہی صلاحیتوں کو آپ نے آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے نفع کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی پہچان کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو تمہارا عذر غلط ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ گمراہ کرتا ہے اس لیے گمراہ ہوتے ہیں نہیں ہیں، وہ گمراہ ہونے والے ہیں اس لیے اللہ ان پر گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟